بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے بہت ہی بڑے نامور اداکار سہیل احمد اپنی زندگی کا انتہائی قیمتی اور انمول قصہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لاہور کے ایک محلے نواز چوک میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ اس ڈرامے میں میرے ساتھ دیگر ایکٹر ایکٹریسز اور ڈائریکٹر رضا پاشا بھی تھے۔ ہم روز کی طرح اپنا روٹین ورک کر رہے تھے۔ ہم میں سے اکثر ایکٹرز کا روزہ تھا۔ عصر کی اذان ہوئی تو سبھی اداکار اور ڈائریکٹر وہاں کی قریب ترین حمیدہ مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے، جبکہ سیٹ پر بھی چند لوگ باقی بچ گئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد باقی سارے ایکٹرز مسجد سے فوری نکل کر سیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے بھی اپنی نماز ادا کی اور اس کے بعد مسجد سے نکلا تو میں گلی بھول گیا کہ میں نے کون سی گلی جانا تھا۔ خیر میں دوسری گلی میں اندر چلا گیا اور میں اسی کشمکش میں تھا کہ شاید یہ وہ گلی نہیں ہے جس سے میں اس مسجد میں آیا تھا۔ مجھے پریشانی نہیں تھی۔ میں نے سوچا گلی کی نکر سے کسی سے پوچھ لوں گا کہ نواز چوک میں جانا ہے، تو آگے کچھ سوچ بچار کرتے ہوئے گزرے جا رہا تھا کہ ایک گھر سے اچانک مجھے ایک بچے کے رونے کی دردناک آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر کے دروازے پر دستک دینی پڑی اور مجھے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ وہ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ تھا، اسے میں کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 14 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو زور سے ڈنڈے کے ساتھ مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بیٹی کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور بڑی مشکل اور مشقت کے بعد میں اپنے اس چھوٹے بھائی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی ہوں۔ اس کی پڑھائی کا بہت زیادہ مشکل اور تکلیف سے خرچ اٹھاتی ہوں، چونکہ میں اسے پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہی ہوں تاکہ یہ اچھا پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ سکے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی پرسکون ہو جائے، کیونکہ میرے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میری ساری امیدیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ کم بخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے، کیونکہ میں اسے ہر روز سکول میں چھوڑنے یا لینے نہیں جا سکتی، اور مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے وقت پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کام کروں گی تو کچھ پیسے کما کر ہم دونوں اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم کا پہیہ بھی چل جاتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی بہن کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں بڑی حیرانگی سے سنتا رہا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی مجھے نہیں جانتی کہ میں ایک اداکار ہوں، تو میں نے بھی اسے کچھ محسوس نہ کرایا، اور اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے وہ اس لڑکی کو دیے اور اسے سمجھایا کہ بیٹی تمہارا یہ چھوٹا بھائی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی دنیا ہو، پیار سے سمجھایا کرو، ڈنڈے سے بچے کو نہیں مارتے ورنہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ اور بچے کے سر پر پیار دے کر جو ہی واپس پلٹنے لگا تو دیکھا کہ ڈائریکٹر رضا پاشا کی 4 کالز آ چکی تھیں۔ چونکہ میں نماز ادا کرنے کے وقت فون کو سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں، میں نے انہیں بیک کال کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خیریت تھی، آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں نے انہیں اس ماجرے کے بارے میں بالکل نہیں بتایا اور کہا کہ بس مسجد میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد ڈرامے کی شوٹنگ میں ہمیں ایک سین سبزی منڈی میں ریکارڈ کرنا تھا۔ جب ہم نے پورا سیٹ سبزی منڈی کے ایک سائڈ پر لگا لیا تو ڈائریکٹر نے کہا کہ 2 بجے کے بعد ہم اسی جگہ پر جب سبزی منڈی میں رش کم ہو جائے گا تو ہم اپنے سین جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیں گے۔ پہلے والے سین ڈائریکٹر صاحب نے ریکارڈ کر لیے جب منڈی میں رش تھا۔ اچانک میری نظر اسی 14 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اپنے گھر کے لیے سبزی وغیرہ خریدنے آیا ہوگا، پھر اس کی حرکات کو دیکھ کر مجھے بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو اس نے اپنے پاس موجود ایک چھوٹی سی
پلاسٹک کی بوری میں وہ سبزی ڈال لی اور بعد میں وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں، میری آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہو اور حالات کا مارا ہو۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا سکول کا بیگ اٹھایا اور سکول کی جانب چل دیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس دکاندار سے ساری معلومات لیتا ہوں کہ یہ بچہ تجھے کس چیز کے پیسے دے کر گیا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، سو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے ٹیچر نے سٹک سے اسے خوب مارا۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد مجھے دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گئے کہ آپ اور یہاں۔ میں نے انہیں علیحدہ بلایا اور ان سے کہا کہ یہاں پر ہم ایک ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میں نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر وہ ٹیچر فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے سکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کا نمبر اس لیے لیا تھا کہ اس بچے کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہیں وہ انشاءاللہ میں ادا کر دیا کروں گا، اور اس بچے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر اپنی بڑی بہن سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ اس دن ڈرامے کی ریکارڈنگ کی، جبکہ بارش کے آنے کی وجہ سے ہمیں اسی جگہ پر 1 دن مزید سٹے کرنا پڑ گیا۔ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بقیہ جو سینز ہیں وہ ہم کل شوٹ کریں گے، لیکن نہ جانے کیوں اس بچے کے بارے میں سوچ کر ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور اپنے سین کا اسکرپٹ وغیرہ دیکھنے لگا۔ تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا۔ میں اور باقی تمام ایکٹرز سبزی منڈی میں ہی موجود تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے دن پھر مجھے وہی بچہ منڈی میں نظر آیا تو میں حیران ہو گیا، اور میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں نے فوراً بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ فلاں منڈی ہر حالت میں پہنچ جانا، اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کی کہ اس بچے کی بڑی بہن کو بھی اپنے ساتھ اسی منڈی میں ضرور لائیں۔ ٹیچر نے مجھ سے سوال و جواب کیا، لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ صرف اس کی بڑی بہن کو لے کر منڈی میں آ جائیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا، اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا ہے۔ اس ٹیچر نے گھر جا کر اس کی بہن کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا اور بہن بھی۔ میں نے ڈائریکٹر کو کال کر کے اپنے ایک ضروری کام کا کہہ کر 1 گھنٹے کا وقت مانگ لیا۔ پھر ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی، اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی بہن پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو، اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی بہن روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے، اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی، اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد سٹک سے اس کو مار لے۔
استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری بہن امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی اچھا سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی بہن کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر بہن کو دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو بہن نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج بہن نے مجھے نہیں مارا، تو بہن نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ بہن آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر بہن کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ میں نے ٹیچر اور اس بچے کی بہن سے کہا کہ یہ جتنا پڑھے گا اس کا سارے تعلیمی اخراجات میں برداشت کروں گا، اور اس ٹیچر سے اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنی شادی کا بندوبست کرو، تمہاری شادی پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ میں برداشت کروں گا۔ اور اس وقت جب 1000 1 لاکھ کے برابر ہوتا تھا، سہیل احمد نے انہیں 2 لاکھ روپے دیے تھے اور اس بچے اور اس کی بہن کے لیے نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی لے دیے۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح میری زندگی آج ہے، ہمیشہ سے میری زندگی ایسے نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کٹھن وقت دیکھا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اتنا مشکل اور کٹھن وقت نہ دیکھتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، بے روزگاری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، ہمت کیجئے، اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ ایک دن اللہ آپ کی نیا کو کنارے لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیں تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، دنیا میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک خاص عمر لوگوں کی فلاح میں گزارتے ہیں۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے میرے بچپن میں یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہاری اصل کمائی وہ ہے جو تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کما لی، اور اس دنیا کی واحد کمائی وہ ہے جو تم نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور عزت کما لی، بس اور کچھ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔